عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب دیکھنے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام، یا علی مدد۔ آج کی ولادت باسعادت مولا عباس علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم بی بی ام البنین مولا علی علیہ السلام بی فاطمہ زہرا کو تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس پرس مسرت موقع پر ہم سب ایک خوبصورت نعت سے آغاز کرتے ہیں۔ سب مل کے بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل۔ نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے، محفل نعت سجاؤ تو مزہ آتا ہے، روشنی چاند ستاروں کو جو دیتے ہیں چراغ، روشنی چاند ستاروں کو جو دیتے ہیں چراغ، ان چراغوں کو جلاؤ تو مزہ آتا ہے، ان چراغوں کو جلاؤ تو مزہ آتا ہے۔ اور سیرت حضرت سرکار دو عالم سن کر، سیرت حضرت سرکار دو عالم سن کر، اور اپنے کردار بناؤ تو مزہ آتا ہے، اپنے کردار بناؤ تو مزہ آتا ہے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے۔ اور دل بھی پاکیزہ ہو، لب پاک زباں ہو طاہر، دل بھی پاکیزہ ہو، لب پاک زباں ہو طاہر، یا نبی کہہ کے بلاؤ تو مزہ آتا ہے، یا نبی کہہ کے بلاؤ تو مزہ آتا ہے۔ اور جشن انوار مدینہ بھی مدینے جا کر، جشن انوار مدینہ بھی مدینے جا کر، اور ان کے روزے پہ مناؤ تو مزہ آتا ہے، ان کے روزے پہ مناؤ تو مزہ آتا ہے۔
اے ظفر ان کے وسیلے سے ہی مانگو ان سے، اے ظفر ان کے وسیلے سے ہی مانگو ان سے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو مزہ آتا ہے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مولا عباس کے چند نے چند کلام چند شعر چند کلام کے آج کے مناسبت کے حوالے سے ایک دفعہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ میرا غازی علما والا، میرا غازی علما والا، جڑا پردے دار رکھوالا، جڑا پردے دار رکھوالا، میرا غازی علما والا، میرا غازی علما والا، دسیا وفادار غازی مقام آل نبی دا بن کے غلام، دسیا وفادار غازی مقام آل نبی دا بن کے غلام، پتا کربل صبر پیالہ، پتا کربل صبر پیالہ، میرا غازی علما والا، میرا غازی علما والا، اللہ کی مرضی کے خریدار ہے حیدر، پھر روز نمازوں میں کیا مانگ رہے ہیں، دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں، راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، ایک بیٹے کی خاطر یہ دعا مانگ رہے ہیں، میرا غازی علما والا، میرا غازی علما والا، جڑا پردے دار رکھوالا، جڑا پردے دار رکھوالا، میرا غازی علما والا، پتر علی دا اکھ دا تارا، بابے وانگو لگدا سارا، پتر علی دی اکھ دا تارا، بابے وانگو لگدا سارا، بازو دی لئی وارن والا، بازو دی لئی وارن والا، میرا غازی علما والا، میرا غازی علما والا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب ریحان حاجی صاحب کا لکھا ہوئے خوبصورت کلام، اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے ان کے درجات بلند کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذکر عباس کر رہا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، اور یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی، یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی، نام عباس کا دیا ہوں میں، نام عباس کا
دیا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور بھیک جب سے ملی ہے غازی سے، بھیک جب سے ملی ہے غازی سے، اور کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں، کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں، دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں، اور وہ علم لے کے چل رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور روشنی پا کے ذکر غازی سے، روشنی پا کے ذکر غازی سے، اور خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں، خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور تم ہو شاعر تو میں ثناخواں ہوں، تم ہو شاعر تو میں ثناخواں ہوں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا عباس کی شام میں ایک اور خوبصورت کلام جو بھی انشاءاللہ 4 شبان کو ریلیز ہوگا، کچن شیر آپ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، خود جو سو جائے مگر، خود جو سو جائے مگر دب دبا بیدار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، مر کے بھی ہم کو غم شے کے پرستار ملے، مر کے بھی ہم کو غم شے کے پرستار ملے، قبر میں ایک نہیں، قبر میں ایک نہیں دو دو عزادار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، سامنے اس کے بھلا کون ٹھہر سکتا ہے، سامنے اس کے بھلا کون ٹھہر سکتا ہے، جس کو اللہ کی
جس کو اللہ کی بھیجی ہوئی تلوار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے۔ ابن زہرا تیری تقلید میں حر ہو کے حبیب، ابن زہرا تیری تقلید میں حر ہو کے حبیب، ایک جیسے تیرے انصار کے کردار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے۔ کیا کہوں حیثیت فرش عزائے شبیر، کیا کہوں حیثیت فرش عزائے شبیر، عرش والے تیری مجلس کے رضاکار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے۔ مادر اون و محمد تیری عظمت کو سلام، مادر اون و محمد تیری عظمت کو سلام، ایک آغوش میں دو جعفر تیار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے۔ کہہ رہے تھے یہی عباس سے عباس کے ہاتھ، کہہ رہے تھے یہی عباس سے عباس کے ہاتھ، کاش شبیر کے ہاتھوں ہمیں تلوار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے۔ بھاؤ کچھ اتنا بڑا عشق عزا کا نہیں ہے، بھاؤ کچھ اتنا بڑا عشق عزا کا نہیں ہے، ہاتھ ملتے ہوئے یوسف کے خریدار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے۔ خود جو سو جائے مگر دبا بیدار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے۔ خوشنودی مولا عباس علیہ السلام، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کو اور مومنین کو مبارک ہو جشن شہنشاہ وفات۔ ایک کلام اس زمین میں، بڑی معروف زمین ہے، وہ کلام پنجابی زبان میں بڑا معروف ہوا، اس میں میں نے اردو ورژن میں کوشش کی اور پڑھا جا رہا ہے یہ مستقل۔ یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا۔ علی
اس پر رقم ہوگا وفا، اس پر رقم ہوگا تو میرا بھی بھرم ہوگا، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، اجالے ہوں گے میرے گھر میں اب 14 چراغوں سے، فرشتے پھول لے کر آئیں گے جنت کے باغوں سے، میرا گھر اب میری بستی، میرا گھر اب میری بستی میں سب سے محترم ہوگا، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، مجھے جنت نظر آئے گا، میرا آستانہ بھی نجف بن جائے گا، اب یہ ملنگوں کا ٹھکانہ بھی، وہی دم ہوگا جب مولا، وہی دم ہوگا جب مولائیوں کے دم میں دم ہوگا، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، رہے گا میرا گھر نادے علی کے اب حصاروں میں، خزاں کیسی رہے گا یہ بہاروں ہی بہاروں میں، علی اس کے نہیں مولا، علی اس کے نہیں مولا، منافق کو یہ غم ہوگا، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، میں اپنے گھر میں یوں شام قلندر بھی مناؤں گا، سخی سردار کے اس طرح سے نعرے لگاؤں گا، مزہ سہون کا آئے گا، مزہ سہون کا آئے گا، یہی رب کی قسم ہوگا، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا، نماز عشق اس گھر میں پڑھوں گا، پنجگانہ بھی غدیر خون کا گونجے گا، میرے گھر میں ترانہ بھی علم کا سایہ ہوگا، اور علم کا سایہ ہوگا، اور ظفر تیرا قلم ہوگا، یہ کب مجھ پر کرم ہوگا، میرے گھر پر علم ہوگا۔ چھوٹے حضرت علمدار کربلا وفادار مولا حسین حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں، 2-3 اشعار کلام سے پہلے پیش کر رہا ہوں۔ ہاشمی ہے بنی ہاشم کا حشم ہے عباس، ہاشمی ہے بنی ہاشم کا حشم ہے عباس، قلب زہرا کی دعاؤں کا بھرم ہے عباس، تشنا رہ جائے میری مشق سخن ناممکن، گو کے پیاسے ہے مگر
بحر کرم ہے عباس، اور ہو گئے شمر کے لشکر کے کلیجے پانی، جیسے ہی جا کے کہا نہر پہ ہم ہیں عباس، آپ نے ایک علم دی کا اٹھایا رن میں، آپ کے نام کے اب کتنے علم ہیں عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ولادت جناب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے عنوان سے اس جشن کا انعقاد ہے۔ جناب ابوالفضل عباس وہ ہیں کہ جو حضرت علی ابن ابی طالب کے فرزند، اور وہ فرزند کہ جو تمنائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اس پرمسرت موقع پر ہم سب مل کر سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ حضرت عباس کے وسیلے سے وہ یہ دن ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ الہی آمین۔ عزیزان گرامی، جناب عباس 4 شعبان 26 ہجری کو متولد ہوئے، پیدا ہوئے۔ آپ کا نام بابا نے عباس رکھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب عباس پیدا ہوئے اور آپ کو آغوش مرتضیٰ میں رکھا گیا تو میرے مولا نے آپ کو گود میں لیا، دیکھ کر مسکرائے۔ ظاہر سی بات ہے، شیر کا بیٹا ہے، دیکھ کر مسکرائے، اور پھر اس کے بعد مسرت کا اظہار کیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کا نام عباس رکھا۔ اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دیکھ کر گریہ کرنے لگے، اور یہ موقع ہے کہ جناب ام البنین نے پوچھا کہ اے سرور، اے آقا و مولا، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا، یہ میرا فرزند عباس جانفشانی میں کربلا کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں کو حسین کے لیے کٹوا دے گا، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کو یہ عباس قربان کرے گا۔ تو جان گرامی، مولا نے چونکہ ظاہر سی بات ہے شیر خدا ہیں، اسد اللہ ہیں، حیدر کرار ہیں، نام رکھا عباس۔ اور ظاہر ہے سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ کی کل عمر 34 سے 35 سال بنتی ہے۔ نام کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو نام رکھے جاتے ہیں ان کا بڑا اہتمام ہے، اور اسی طریقے سے جناب عباس کے نام کا بھی اس کے پیچھے مقصد ہے اور بڑا اہتمام ہے۔ اور ظاہر ہے شیر خدا نے جیسے ہی آپ پیدا ہوئے ہیں تو کان میں کل ایمان نے اذان اور اقامت کہی، دانے کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت میرے مولا نے کہی، اور پھر اس کے بعد نام رکھا عباس۔ عباس لفظ عین بے سین سے ہے، یعنی وہ شخص کے جو تیوری چڑھایا ہوا ہو، یعنی وہ شخص کے جو غصے والا ہو، جس کا غصہ اور جلال اور اباحت و عظمت چہرے سے آشکار ہو، اسے کہتے ہیں عباس۔
اور ظاہر سی بات ہے جناب عباس خوبصورت بھی تھے اور شیر خدا کے فرزند، شجاع فرزند ہیں، اسی لیے آپ کو جو اہم لقب دیا گیا ہے وہ ہے قمر بنی ہاشم۔ نام تو عباس ہے غصے والا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ عباس کے ایک معنی یہ ہے کہ وہ شیر کے جو غصے میں ہو ہمیشہ، یا وہ شیر کے جس سے دوسرے شیر دیکھ کر فرار کر جائیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ سارے معانی لفظ عباس کے ذکر ہوئے ہیں، وہ شخص کی جو تھیوری چڑھایا ہوا ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جو عبوس ہیں عباس، جو غصہ ہے وہ دشمنان الہی کے لیے ہے، لیکن آپ چونکہ خوبصورت تھے، حسن و جمال بھی پایا جاتا تھا، تو آپ کو قمر بنی ہاشم کا لقب دیا گیا۔ یعنی بنی ہاشم میں خوبصورتی میں اگر کوئی چاند کی مثال رکھتا ہے تو وہ ذات ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عرب میں یہ دستور تھا کہ جو شخص خوبصورت ہوتا تھا خاندان میں چہرے کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، تو اسے قمر کہا جاتا تھا۔ جیسے جناب ہاشم جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بابا عبد مناف کو جو لقب دیا گیا تھا وہ لقب تھا قمر بطحا، آپ کو قمر بطحا کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، ان کو قمر حرم کا لقب دیا گیا، چونکہ آپ بھی بہت زیادہ جو ہے خوبصورت تھے۔ تو جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام، شجاعت کے اگر آپ کے گوشے کو دیکھا جائے، جہد کو دیکھا جائے، تو آپ عباس ہیں، دشمن الہی کے لیے، دشمن اسلام کے لیے ترش روح ہیں، غضبناک ہیں، جلالت اور عظمت والا چہرہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، مومنین کے لیے آپ قمر بنی ہاشم ہیں۔ تو یہ نام اور یہ لقب، آپ کی کنیت ابو الفضل ہے، یعنی فضل کے بابا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ کنیت آپ کو یہ اس لیے ہے، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام ظاہر ہے والد تھے فضل نامی فرزند کے، اس لیے ابو الفضل کہا گیا، یعنی فضل کے بابا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ فضائل مختلف فضائل کا مجموعہ ہے، علی ابن ابی طالب کا یہ لال، تو آپ کو ابو الفضل کہا گیا۔ یہ دو باتیں دونوں آئی ہیں۔ آپ کو عزیزان گرامی دوسرے بہت سارے القابات سے تاریخ میں نوازا گیا، جو خود رائج سے میرے مولا کی زندگی میں اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کو سقا کہا جاتا ہے، علم بردار کہا جاتا ہے، صاحب اللواء، یعنی مولا حسین کے لشکر کے علم بردار کون ہیں؟ حیدر کا یہ لال جناب عباس علیہ السلام۔ آپ کو موتی کا لفظ دیا گیا، یعنی اطاعت گزار اللہ کے رسول کے، مولا علی کے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے، سب کے آپ اطاعت گزار تھے۔ اور عبد صالح کہا گیا، یہ بھی آپ کا لقب ہے، یعنی صالح نیک بندے خدا۔ عزیزان گرامی، جناب عباس کا ایک لقب باب الحوائج ہے، جس سے آپ بہت زیادہ، ظاہر سی بات ہے ہر شخص آپ کو باب الحوائج کہتا ہے، چونکہ یہ وہ دروازہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی حاجات کو قبول فرماتا ہے۔ اب توجہ کا طالب عزیزان گرامی، جناب عباس باب الحوائج ہیں، یہ سب کے سب جانتے ہیں، لیکن ایک لقب آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ باب الحسین ہیں، یعنی اگر عظمت حسین تک ہمیں پہنچنا چاہیے تو ہمیں باب ابو الفضل عباس علیہ السلام سے یہ بات میسر ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ومن اراد المدینۃ والحکمۃ فلیاتھا من بابھا یا فلیات بالباب، کہ میں شہر علم ہوں اور علی ابن ابی طالب اس کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ دروازے علی سے آئے۔ تو جس طرح علی ابن ابی طالب رسول تک پہنچنے کے لیے، رسول تک رسائی کے لیے باب ہیں، وسیلہ ہیں، اسی طریقے سے جناب ابو الفضل عباس باب الحسین ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ لقب کیوں دیا گیا؟ دو وجوہات کہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر عظمت حسین تک پہنچنا ہے تو
अब्बास के जरिए से पहुंचा जा सकता है। अल्लामा काजी ये कहते हैं कि उन्हें मुकाशफा हुआ, एक बहुत बड़े आलिम आरिफ आलिम थे, उन्हें मुकाशफा हुआ तो उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की रहमत का मजहर है, रहमत मुजस्सम परवरदिगार। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि आप रहमत इलाही का नमूना है, मुजस्सम सूरत है। फजान इकरामी एक मरतबा जनाब काजी कहते हैं कि आलम मुकाशफे में मैंने ये देखा, लेकिन उस रहमत इलाही तक पहुंचने के लिए दरवाजा बाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और फजान इकरामी आपको बाबुल हुसैन क्यों कहा गया, बाबुल हवाइज क्यों कहा गया? ये दोनों लक़ब एक दूसरे से तकरीबन एक जैसे हैं कि वजह तस्मिया में कहा जाता है कि जब भी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मदद चाहिए होती थी तो आप अली इब्न अबी तालिब से कहते थे, उसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी कोई मशवरा करना हो, जब भी कोई मदद चाहिए हो तो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन जनाब अब्बास से कहते थे। इसीलिए बाबुल हुसैन कहा गया है जनाब अब्बास को। बाबुल हवाइज ये लक़ब क्यों दिया गया? ये कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मदीने में लोग आते थे अपनी हाजात को लेकर, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अब्बास से कहते थे, ऐ बरादर अब्बास जाओ और इनकी हाजात को पूरा करो। तो उसी वक्त से जनाब अब्बास को बाबुल हवाइज भी कहा जाने लगा, बाबुल हुसैन भी कहा जाने लगा। तो जाने गिरामी बड़ी अजमत है जनाब अबुल फजल अब्बास की। ये वो दिन है कि जो हमें सिखाता है कि किस तरह मौला की इताअत की जाए, किस तरह सालेह बंदे अगर बनना हो तो नमूने अमल जनाब अब्बास हमारे लिए हो सकते हैं, किस तरह हम मौला के मुती और फरमान बरदार हो सकते हैं। ये हमें शख्सियत हजरत अबुल फजल अब्बास दिखलाती है। अज़ान गिरामी ये दो भाई ऐसे भाई हैं जैसे रसूलुल्लाह को बड़ी मोहब्बत थी अली इब्न अबी तालिब से, उसी तरीके से रिवायत ये कहती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनाब अब्बास से बड़ी मोहब्बत थी। तो अगर रोजे बरादर मनाना है, जाहिर सी बात है सगे भाई तो नहीं थे, जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वैसे भाई तो नहीं थे, लेकिन सौतेलेपन को कभी जिंदगी में मेरे मौला ने जाहिर नहीं किया। जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कुर्बानियां पेश की हैं कि इन दोनों की भाईचारगी को देखकर, बरादरी को देखकर मैं तो मुनासिब समझता हूं कि रोजे बरादर के लिए बेहतरीन दिन है विलादत मौलाए अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे फरमाया कि ऐ ईमान लाने वालों तकवा इख्तियार करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। जब हम ये कहते हैं कि जनाब अब्बास हमारे लिए वसीला हैं, बाबुल हवाइज हैं, अल्लाह तक हमें पहुंचना है तो वसीले से पहुंचे। तो बाद लोगों ने एतराज किया कि हम वसीला क्यों लेते हैं, वसीला क्यों करार देते हैं? तो जाने ग्रामी खुद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की हम तामील करते हैं कि सूरह मायदा आयत 35 में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान लाने वालों परहेजगारी इख्तियार करो, गुनाहों से दूर रहो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला इख्तियार करो अल्लाह तक पहुंचने के लिए, वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह की राह में मुजाहिदत करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ, रस्तगार हो जाओ। तो बजाने ग्रामी अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम वसीला करार देते हैं, जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला करार देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जनाब अब्बास ने हाजत रवाई न की हो, आज भी मुस्लिम गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में बहुत सारी मिसालें हैं जहां हिंदू जाकर जनाब अब्बास को अपना वसीला करार देते हैं, उन्हें हाजात मुयस्सर होती हैं। इसी तरह ईसाई और नसरानी भी ये वो बाबुल हवाइज हैं कि जिनके दर से अपनी हाजतों को लेकर जाते हैं। अज़ान गिरामी एक वाक़या उलमा के हवाले से मैं नकल करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ उलमा और मराजे किराम की सीरत से ये बात साबित है कि इन्होंने, उनकी रविश में हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से जनाब अब्बास और अहले बैत अतहार को वसीला करार दिया है। अज़ान गिरामी जनाब शेख अंसारी जो कि बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, उनके एक शागिर्द हैं कि जिनका नाम अब्दुल रहीम शुश्तरी लिखा है। अब्दुल रहीम शुश्तरी जाते थे मौला अब्बास के रोजे पर, कहते थे मौला मुझे पैसा चाहिए। उन्हें घर बनाने के लिए पैसा चाहिए था,
مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے پیسہ چاہیے تھا، وہ مولا سے پیسہ مانگتے تھے. اور عزیزان گرامی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ جائیں روزے پر اور جا کر مولا سے مانگیں یا آپ انہیں وسیلہ قرار دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے. عبد الرحیم ششتری مانگتے تھے مولا مجھے پیسہ عطا کر دیں تاکہ میں گھر خرید لوں اور پھر اس کے بعد پیسہ عطا فرمائیں تاکہ میں حج پر جا سکوں، مکہ مکرمہ زیارت بیت اللہ کے لیے روانہ ہو سکوں. تو مسلسل دعا کرتے تھے، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو ایک مرتبہ انہوں نے جب زیارت کی، کربلا معلی نجف اشرف سے تشریف لائے تو یہ دیکھا کہ لوگوں کا ازدحام ہے اور ایک بچے کو سب نے گھیرے ہوا ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ ایک بچے کو شفا حاصل ہوئی ہے، ابھی کرامت جناب ابوالفضل عباس ہے کہ اسے شفا حاصل ہوئی. رضوان گرامی جناب عبد الرحیم ششتری جو شیخ انصاری کے برجستہ شاگردوں میں سے ہیں، وہ ایک مرتبہ دلی طور پر ناراض ہوئے اور کہا مولا میں آپ کے دین کا خادم، میں آپ کے مولا کا چاہنے والا، آپ نے میری حاجت کو قبول نہیں کیا لیکن ایک عربی بدو عرب کے فرزند کو شفا عطا کر دی، اور دل میں کہا کہ اب میں نے زیارت پر نہیں آنا ہے. یہ کہا، واپس آ رہے تھے، ندامت ہوئی، اپنی بات سے اپنی نیت سے توبہ کی، آئے نجف اشرف اور رات کا وقت ہے کہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ دق الباب ہوا اور شیخ انصاری، انہوں نے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ تو کہا میں تمہارا استاد شیخ انصاری آیا ہوں. تو کہا کیوں تشریف لائے ہیں؟ دروازے کو کھولا، استاد ہیں، ظاہر سی بات ہے استاد محترم ہے، احترام کیا. تو کہا یہ 2 پیسوں کی تھیلیاں ہیں جو تم نے جناب عباس علیہ السلام سے مانگی تھی، مولا نے مجھے حکم فرمایا کہ یہ پیسہ میں تم تک پہنچا دوں. تو جان گرامی انسان جب مانگتا ہے ان کے در سے یہ عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی شہداء کے بارے میں کہتا ہے، بعض لوگ، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایمان ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں کس طرح سے ہم ان سے مانگیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون. اہل بیت اطہار ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ان کی حیات میں ہو کہ وہ ممات میں ہو، وہ اللہ رب العزت کے یہاں زندہ ہیں. ہم ایک عام شہید کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ سید الشہداء ہیں اور سید الشہداء کے بھائی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام شہیدوں کے سردار ہیں، بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لقب ہے وہ سید الشہداء ہیں آپ، اور ظاہر ہے آپ کے بھائی ہیں، تو کیوں کر آپ لوگوں کی حاجت کو پورا نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے جان گرامی کہ یہ میرے مولا کے حوالے سے آیا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مشکل انسان کو حاصل ہو، روبرو ہو انسان مشکل سے، تو وہ اس ورد کو پڑھے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، 133 مرتبہ 133 ٹائمز کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے وہ کہ جس نے کرب اور مشکلات کو حسین سے دور کیا، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، میرے کشف اور میری مصیبت کو بحق حسین آپ دور فرمائیں. 133 مرتبہ اس کو پڑھا جائے. ظاہر سی بات ہے فجر کے بعد میرے مولا کو وسیلہ قرار دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ حاجات کو قبول فرمائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہ تو ہے عظمت نام کے حوالے سے، لقب کے حوالے سے. باب اللہ ہیں، باب الحوائج ہیں، باب الحسین ہے. اور جب عزیزان گرامی آپ کی ولادت کی طرف ہم پلٹتے ہیں تو آپ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ تمنائے علی بن ابی طالب ہیں. عزیزان گرامی روایت میں ملتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے اپنے بھائی جو نسب شناس ہیں ان سے یہ کہا کہ یا عقیل انظر لی امرأتن، اے میرے بھائی عقیل میرے لیے کوئی ایسا خانوادہ تلاش کرو. انظر لی امرأتن قد ولدتها الفحولة من العرب لتلد لی غلاما فارسا. مولا نے کہا اپنے بھائی سے کہ کوئی ایسا خانوادہ ڈھونڈو کہ جو شجاعان عرب میں سے ہو کہ میں اس قبیلے میں شادی کروں اور وہاں کی خاتون سے، مؤمنہ سے
مجھے ایک فرزند پیدا ہو جو فارس ہو، شہسوار۔ تو جناب عقیل نے تعارف کروایا فاطمہ کلابیہ کا، اور پھر اس کے بعد آپ نے عقد فرمایا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباس جیسی شخصیت عطا کی۔ تو جان گرامی، تمنا دعائے علی ابن ابی طالب ہیں جناب عباس، اور جناب ام البنین جو ہیں، جو یعنی جن کو فاطمہ کلابیہ نام ہے، آپ کو ام البنین کا لقب دیا گیا ہے، یعنی بچوں کی ماں۔ اور جان گرامی، آپ کے ظاہر ہے مولا علی سے 4 فرزند ہیں، جناب عباس ہیں، عبداللہ ہیں، جعفر ہیں، عثمان ہیں۔ عثمان بن مظعون کے نام پر جو رسول اللہ کے نیک صحابی تھے، مولا علی نے اپنے فرزند کا نام عثمان رکھا۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ کلابیہ بعد از فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب در فاطمہ در علی ابن ابی طالب پر آئیں، تو انہوں نے ہمیشہ حسنین علیہم السلام کا احترام کیا، اپنے بچوں پر حسنین علیہم السلام کو مقدم رکھا، اور ہمیشہ بچپن سے ہی تربیت کی کہ یہ جان لو کہ حسین اور حسن علیہم السلام آپ کے آقا و مولا ہیں، ان کی اطاعت آپ پر فرض ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں صرف جناب عباس نے اپنی قربانیاں نہیں دیں، بلکہ جناب عباس سے پہلے آپ کے دیگر بھائی عبداللہ، جعفر اور عثمان سب کے سب بحکم جناب ابوالفضل عباس باجازت امام حسین علیہ السلام سب نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اور جان گرامی، یہی وجہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، چونکہ فاطمہ کلابیہ نے احترام دیا آل فاطمہ کو، حسنین علیہ السلام کو، تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بھی جناب عباس کے حوالے سے مختلف واقعات میں یہ بات نظر آتی ہے کہ عظمت عباس کو اجاگر کیا۔ بہت سارے واقعات جو خواب لوگ نقل کرتے ہیں کہ ایک مومن جاتا تھا اور جانے کے بعد ہر روز 2 سے 3 مرتبہ زیارت امام حسین علیہ السلام، ظاہراً وہ کربلا سے تھا، تو وہ 2 سے 3 مرتبہ دن میں جناب عباس مولا حسین کے روزے پر جاتا تھا اور زیارت کرتا تھا، اور 10 دن میں تقریباً 1 مرتبہ جناب عباس کی زیارت کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ خواب میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، سلام کیا، دیکھا بی بی خفا ہیں، تو پوچھا بی بی کوئی مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا تم میرے فرزند کی زیارت پر کیوں نہیں جاتے؟ کہا جاتا تو ہوں، ہر روز 2 سے 3 مرتبہ مولا حسین کی میں زیارت کرتا ہوں۔ تو کہا میں حسین، اپنے فرزند حسین کی بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں ابوالفضل عباس کی، تم ان کی زیارت پر کیوں نہیں جاتے؟ تو عزیزان گرامی، جناب عباس علیہ السلام کا بہت عظیم مرتبہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں۔ اسی لیے ایک روایت یہ کہتی ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی جناب فاطمہ الزہرا، رسول اللہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھیں گے کہ آپ کے لیے، آپ کے یہاں شفاعت امت کے لیے کیا چیز ہے؟ تو بی بی جواب دیں گی کفانا لاجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس، کہ مقام شفاعت کے لیے میرے بیٹے ابن العباس، توجہ فرمائیے کہ میرے بیٹے جناب عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو بہترین وسیلہ ہے۔ یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وسیلہ الیدان المقطوعتان، 2 کٹے ہوئے بازو جناب عباس کے، اسے فرما رہی ہیں یہ کافی ہیں شفاعت امت کے لیے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جناب عباس وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ کی تدبیر پر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے سراہا۔ ظاہر سی بات ہے آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے مولا جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ 14 سال زندگی کے گزارے، اور آپ نے 24 سال امام حسن علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور 35 سال کے قریب آپ نے اپنی زندگی کا حصہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ تو عزیزان گرامی، جب معرفت کے حوالے سے گفتگو کریں، بصیرت کے حوالے سے گفتگو کریں، تو ظاہر سی بات ہے یہ گہوارے معصومین علیہ السلام میں پروان چڑھے ہیں۔ یعنی آپ کی تربیت میں ظاہر ہے مولا
इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। ये शख्सियतें हैं कि जिनके साथ आप परवान चढ़े। इसीलिए सारे अइम्मा ने आपकी बसीरत को सराहा है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने आपकी बसीरत को सराहा है। मुख्तलिफ इमाम फरमाते हैं कि सलाम हो अबुल फजल अब्बास पर कि जिनकी बसीरत नाफिज है और जिनका ईमान बहुत कवी है। जाहिर सी बात है, कुल्ले ईमान के फर्जंद है तो क्यों कर ईमान कवी ना हो। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान ग्रामी, बसीरत और शऊर का आलम यह है कि रिवायत ये कहती है कि बचपन है कि मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने कहा, बेटा कहो वाहिद, तो कहा बाबा वाहिद, कहा इस्नैन, कहो दो। ये वाक़या जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से भी नकल होता है। तो कहा बेटा कहो दो, तो फरमाया बाबा जान जिस जबान से वहदानियत परवरदिगार का जिक्र हो जाए तो उस जबान से इस्नैन क्यों कर कहा जाएगा, यानी दो लफ्ज़ दो हम मैं क्यों कर अदा करूं। और अज़ान ग्रामी, जाहिर सी बात है फ़हम शऊर। और फिर उसके बाद जनाब अब्बास जाने जाते हैं शुजाअत से। अब्बास यानी वो काम जो मुहाफ़िज़त वाला जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के लिए किया करते थे, वही अमल जनाब अबुल फज़ल अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से अंजाम दिया है। वो सारी जिम्मेदारियां जो अली ने उठाई थी रसूल की निस्बत दिफा के हवाले से, वो सारी जिम्मेदारियां हुसैन की निस्बत जनाब अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम ने उठाई। शुजाअत का आलम यह है कि जंग सिफ़ीन के हवाले से ये मिलता है। जंग सिफ़ीन वाक़ हुई है 37 ईयर ऑफ हिजरा में, जब जनाब अब्बास की उम्र तकरीबन 11 साल कही जाती है। लेकिन चूंकि आपका हजम और जाहिर सी बात है कद्दो कामत तूलानी कद के थे, तो रिवायत में मिलता है कि आपने जंग सिफ़ीन में शिरकत की और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इजाज़त जंग आपको मरहमत फरमाई। जब मुआविया इब्न अबी सुफियान ने पानी को बंद किया जंग सिफ़ीन में, तो रावी ये कहते हैं कि जिस गरोह ने हमला किया और हमला करने के बाद शत्त फुरात को वापस लिया गया, उनमें जनाब अबुल फज़ल अब्बास थे। और शुजाअत के हवाले से दो वाक़े जंग सिफ़ीन में बड़े अहम मिलते हैं। एक वो वाक़या कि जो खुरैब बिन अबरहा के हवाले से मिलता है कि ये एक शख्स शुजाअन अरब में से था। एक मर्तबा जब वो आया और उसकी शुजाअत का आलम ये था कि लिखने वाले ये लिखते हैं कि वो चांदी के सिक्के पर जाहिर सी बात है कुछ नक्श होते हैं। उसकी शुजाअत ऐसी थी कि वो उसे मसलता था, जिसकी वजह से नक्श मिट जाता था सिक्के राय से। उसने आकर मुबारिस तलब किया तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने एक शख्स को भेजा, वो शहीद हुआ, दूसरे शख्स को भेजा, वो शहीद हुआ। तो फिर उसके बाद मौला ने जनाब अबुल फज़ल अब्बास को भेजा कि जिसे हजरत अब्बास ने मौत के घाट उतारा, कुरैब बिन अबरहा। ये एक शख्स था। दूसरा शख्स वो है कि जो जिसका नाम अबू शासा कहा गया। रिवायत ये कहती है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने जब इजाजत फरमाई और जनाब अब्बास हमले के लिए गए तो आपने मुबारिज तलब किया। जब मुबारिज तलब किया तो जाहिर सी बात है घोड़े पर सवार हुए, नकाब डाली हुई थी। और फिर उसके बाद जब मुबारिज तलब किया लश्कर शाम से, तो मुआविया ने उस वक्त ये कहा कि एक शख्स मुबारजे के लिए जाए। अबू शासा जो है उसकी तजवीज़ हुई। तो अबू शासा ने कहा कि मैं इस लड़के से लड़ने के लिए जाऊं, इस जवान से लड़ने के लिए जाऊं जिसकी उम्र 11 साल है। मैं 1000 शामियों पर जो शहसवार हों उनका मुकाबला करने वाला हूं, उन पर भारी। तो मुझे भेजा जाए ना भेजा जाए, बल्कि मैं अपने फर्जन को भेजता हूं। तो अबू शासा ने अपने फर्जन को भेजा, पहले फर्जन को भेजा। हमला शदीद हुआ और तारीख ये कहती है कि जब गर्दो गुबार बैठा तो उसने देखा कि उसका बेटा कत्ल हो गया है। तो वो जलाल में आया, उसने दूसरे बेटे को भेजा, वो भी कत्ल हुआ बदस्ते अबुल फज़ल अब्बास। तीसरे बेटे को भेजा, यहां तक के 7 बेटे उसने भेजे, सब के सब वासिल जहन्नम हुए। और जिसके बाद वो जब जलाल में आया तो वो खुद मैदान में वारिद हुआ। तो जाहिर सी बात है शेर खुदा का फर्जंद है, अब्बास हैं, वो शेर हैं कि जिससे डर कर दूसरे शेर भाग जाते हैं। रिवायत ये कहती है कि अबू शासा जो 1000 मर्दों पर भारी था, उस पर ऐसी कारी ज़रबत अबुल फज़ल अब्बास ने लगाई कि वो भी वासिल जहन्नम हुआ। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आल मोहम्मद।
अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अब्बास ये वो शुजात है कि जो बाजुओं वाली शुजात है, और एक शुजात है जान गिरामी शुजात ईमानी। ये बहुत अहम है। इंसान जाहिर सी बात है फिजिकली जाकर वर्जिश करता है, करने के बाद अपने जिस्म को वो कवी कर लेता है और फिर उसके बाद वो मजबूत हो जाता है। लेकिन एक शुजात होती है ईमानी शुजात, यानी नफ्स का मुकाबला करना। इसीलिए आपके हवाले से कहा गया आपका ईमान कवी है। नफ्स से कवी, इस कदर ज्यादा कवी नफ्स है जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि दो मौरिद हैं करबला के मैदान में जो अहम है। एक वो मौरिद के जहां पर लाया गया, शिम्र आया और आने के बाद उसने अमान नामा पेश किया कि कहा कि ए अब्बास, आप और आपके भाइयों को मैं ये अमान नामा देता हूं, आप हुसैन से जुदा हो जाएं तो आपको कोई गजंद वाक़ई नहीं होगी। तो मेरे मौला ने उस वक्त जिस तरह हुसैन ने, तवज्जो का तालिब, जिस तरह हुसैन ने बैअत यजीद को ठुकरा दिया था, उसी तरीके से अबुल फजल अब्बास ने अमान नामे शिमर को ठुकरा दिया। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जान गिरामी, ये वफादारी है कि अमान नामा लेकर आया है लेकिन अमान नामे को कोई हैसियत नहीं दी। और फिर उसके बाद एक वादा जो मौला ने किया था, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कि ए अब्बास इदा काना यौम आशूरा, जब आशूरा के दिन आए, व दखलतल मशरुआ, और आप दाखिल हो जाएं फुरात में, इय्याका अन तशरबल मा व अखूकल हुसैन अत्शाना, खबरदार याद रखना कि पानी न पीना यहां तक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम ये देखो कि वो प्यासे हों और पानी न पीना। तो जाने गिरामी, करबला के मैदान में रिवायत ये कहती है कि 3 दिन की भूख प्यास, सिपह सालार हैं, एक फौज की कमांडरी आपने फरमाई, सरदारी फरमाई, लेकिन जब फुरात में गए हैं, वादा देखिए, वफा कैसे किया कि पानी जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं पिया, गरचे तशना थे। और जाहिर सी बात है अगर चाहते, इख्तियार था, लेकिन इख्तियार के बावजूद वफाए अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें कि भाई प्यासा है, अहले बैत हरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यासे हैं। ये इताअत है, ये वफा है, ये इज्जत नफ्स है, ये ईमान है जनाब अब्बास। तो जान गिरामी, हम जो सबक सीखते हैं जनाब अब्बास की जिंदगी से, वो है शुजात भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम शागिर्दी करें जनाब अब्बास की, तो जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं वो है शुजात और ईमान अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। लोगों ने अमान नामा पेश किया लेकिन डामाडोल नहीं हुआ ईमान। जाहिर सी बात है बाज़ वक्त लोग कुछ चीज़ें ऐसी हमसे करवा देते हैं कि कहते हैं आप ये कर लें, तो मसलहत को मद्देनजर रखते हुए इंसान वैल्यूज़ को छोड़ देता है। लेकिन अली इब्न अबी तालिब के इस्लाल ने इज्जत नफ्स, ईमान इस कदर कवी है कि अमान नामे को आपने ठुकरा दिया। और इसी तरीके से जाने गिरामी, जनाब अब्बास से जो हम सीखते हैं वो है सब्र अब्बास और कुव्वत इरादा। ये सारी चीजें, कुव्वत इरादा भी ईमान से ताल्लुक रखती है कि इंसान इतनी मुसीबतों के बाद हिम्मत उसकी न टूटे। ये हम सीखते हैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और जाने गिरामी, आखिर में ये कहूंगा कि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी कभी किसी तरह का गिला शिकवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं किया। और यही वजह है कि अज़मत अब्बास को समझने के लिए, गर्चे ये आमतौर से मसाइब में कहा जाता है, लेकिन मैं विलादत के मौके पर इसको पढ़ रहा हूँ ताकि अज़मत अब्बास को हम समझें कि अब्बास कैसे भाई थे कि जैसे ही शहादत हुई तो फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पुकारा तो कहा, अल-आन इनकसरा ज़हरी व क़ल्लत हिलती, आज मेरी कमर टूट गई। तो जाने गिरामी, आज के दिन हम इस जुमले से कम ये सीखें कि सबके साथ अगर बरादरी के, भाईचारगी के
وہ اصول اگر ہم نہ اپنا سکتے ہوں تو کم سے کم اپنے سگے بھائیوں کے لیے انسان وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرے کہ جو جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا۔ ہمارے لیے جناب عباس ایک بہترین بھائی ہونے کا نمونہ عمل ہے، اسی لیے تمام ائمہ نے آپ پر سلام بھیجا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو، وسلام ملائکۃ المقربین، جناب عباس کا وہ بلند مقام ہے کہ اللہ کا سلام ہو اور ملائکہ مقرب کا سلام ہو، وہ انبیاء المرسلین، اور سلام ہے جناب عباس پر، یعنی سب سلوٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کون شخصیات؟ انبیاء مرسلین و عبادہ الصالحین، سلام ہو نیک بندوں کا جناب عباس پر، وجمیع الشہداء والصدیقین، اور سلام کرتے ہیں تمام شہداء اور صدیقین جناب عباس علیہ السلام پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے فرمایا چوتھے امام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کٹے ہوئے بازوں کے بدلے میں 2 پر عطا کیے ہیں، اور ایسا مرتبہ ہے جناب عباس کا اللہ کے نزدیک کہ قیامت کے دن لوگ اس مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے اور کہیں گے دوسرے لوگ کہ کاش ہمیں بھی ایسا کوئی مرتبہ حاصل ہوتا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ پروردگارہ بطفیل جناب ابو الفضل عباس باب الحسین اور باب الحوائج، پروردگارہ سیرت جناب عباس علیہ السلام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جناب عباس جناب امام حسین علیہ السلام کی برادری، اور اسی طریقے سے برادری امام علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں پروردگارہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے درمیان مومنین کی درمیان بھائی چارگی کو قائم کر سکیں۔ پروردگارہ بطفیل جناب ابو الفضل عباس میں تجھ سے دعا گو ہوں کہ پروردگارہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں، آج کل کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں، پروردگارہ امراض جو ہیں یا مالی مشکلات جو ہیں، پروردگارہ تمام مشکلات کو، ہر قسم کی مشکل کو بتصدق وسیلہ حضرت ابو الفضل عباس تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا